تو وہ انسانیت کے پیروکار ہیں اور مانوتا کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ ہم درس دینا چاہتے ہیں تو پہلی محرم سے لے کر 2 مہینہ 8 دن تک اس وقت تک، اب چونکہ وہ آخری منزل میں ہے، انتم پیریڈ ہے، 3 دن کے بعد سے یہ انتم پیریڈ ہے، تو اس میں یہ لاسٹ پوزیشن، اس میں ہم آگ پر ماتم بھی کرتے ہیں، زنجیر پہ سے بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا بھی وہ کٹ جاتا ہے تو ٹیٹوے کا انجیکشن لیا جاتا ہے، ٹیٹوے کا انجیکشن ٹیٹنس ہو جائے گا، ڈاکٹری ٹریٹمنٹ میں بالکل بالکل۔ اور یہاں دیکھیے کہ گوشت نکل جاتا ہے نا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، وہ اسی طریقے سے پیٹھ اگر ہوا تو پیٹھ کے بعد سوتے ہیں اسی ایک دو گھنٹے کے بعد، کہیں کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہ معجزہ ہے ان کا، اور چونکہ سچے دل سے، اور یہ ان کی شکتی، امام حسین کی شکتی کو ہم درشانا چاہتے ہیں کہ وہ کربلا میں مجبور نہیں تھے، پانی بند ہوا تھا، نہر پہ قبضہ کیا گیا تھا تو پانی بند تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجبور تھے، وہ چاہتے تو دریا کو اپنے پاس بلا لیتے۔ یہ پوری دنیا ان کی محبت میں پیدا ہوئی ہے، اس کو ماننا ہوگا۔ پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، مٹھی میں پورا کائنات۔ ان کی یاد میں لوگ آج آگ انگاروں پہ چل کر یہ دکھا ایک رہے ہیں۔ سیکنڈ کہہ لیں دیجیے، اس کو ختم کر رہا ہے کہ وہ جب امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا اور ان کو ذبح کیا گیا تو تاریخ شاہد ہے کہ آسمان سے خون ٹپ کے سفید کپڑا جو بچھایا جاتا تھا اس پہ جگہ جگہ خون کے چھینٹے نظر آتے تھے، اس کا مطلب کہ وہ آسمان سے خون برسایا تھا، زمین کو زلزلہ بھوکمپ آیا تھا، اور جو دریا تھا اس کا پانی نیزوں اچھلا تھا، اور سیاہ آندھی چلی تھی، چاند کو سورج کو گہن لگ گیا تھا۔ تو کیوں پوری دنیا کا ذرہ یہ وہ غم منا رہی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باطل کی بیعت حق کر لے، ہے نا، حق مٹ جائے تو کائنات دنیا مٹ جائے گی، تو بیعت نہ کر کے انہوں نے یزید کی پوری دنیا کو بچایا ہے، تو دنیا کا ذرہ حسین کا احسان مند ہے، اس لیے ان کے غم میں ذرہ وہ غم منا رہا ہے۔ تو اب یہ آگ کا ماتم کیا ہے؟ تو دیکھیے کائنات کا ذرہ جب ان کا غم منا رہا، کائنات کا ذرہ ان کے حکم کو ماننے پہ بھی تیار تھا، وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، دریا کو اپنے پاس بلا لیتے، سب کچھ زمین کو آرڈر دیتے، زمین الٹ جاتی اور جتنے یزیدی تھے وہ ختم ہو جاتے، لیکن نہیں، اس سے ختم ہونے سے مانوتا زندہ نہ ہوتی، ہیومینٹی زندہ نہیں ہوتی۔ یہ ہیومینٹی کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دی ہے، طاقت ان کے پاس تھا، اختیار تھا، تو آج بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کے اندر شکتی تھی، اختیار تھا، آگ پر چل کر کے ذرا سا تنکا سے، دیا سلائی کا تنکا ہے، اس سے پاؤں میں لگ جائے تو انسان چھنمنا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ بڑے بڑے انگارے اس پہ ننگے پاؤں، کہا جاتا ہے کہ وہ دوا لگا لی جاتی ہے، جو دشمن ہے مانوتا کی ہیومینٹی کے، وہ دشمن کہتے ہیں کہ دوا لگا لی جاتی ہے۔ یہ جلتا اس لیے ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں، آگ کی جو سیرت ہے، اس کی جو فطرت ہے وہ ہے، لیکن نام حسین کی وجہ سے ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، اور حسین کے نام میں اتنی شکتی ہے، اتنی قوت ہے کہ آگ کے انگارے پہ چل رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، ورنہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ تلوے میں دوا لگا لیا تو سب نے لگایا، مان لیا 100 آدمی آگ پہ چلے تو 100 آدمی نے آگ پہ وہ دوا لگائی تلوے میں، تو پھر 2 آدمی جل کیسے گیا؟ نہیں، وہ 2 آدمی کو جلایا اس لیے آگ نے کہ بتانے کے لیے کہ نہیں، جو فطرت ہماری جلانے کی ہے وہ ہے، کہیں دوائی نہیں لگائی گئی ہے، نام حسین میں اتنی طاقت ہے کہ ہم کو گلزار ہمارے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے ہم سر کتنے برسوں سے یہ تقریباً میرا بچپنا تھا اس وقت، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 1967 سے ہر سال جی 67 یہ ارادہ کیا کہ یہ کیا جائے، اور بزرگوں نے وہ ساتھ دیا،
اور اس کو پرمیشن دیا کہ ہاں تم لوگ کر سکتے ہو. تو وہ بزرگوں کے سائے میں کیا گیا تھا. بزرگ میں وہ غلام علی صاحب تھے, نادر صاحب تھے, منظور دو عالم صاحب تھے, علمدار صاحب تھے, ظہیر حیدر صاحب تھے, ابو الفضل صاحب تھے, وہ یہ استوا صاحب تھے. یہ سب بزرگ تھے. ان بزرگوں نے نوجوانوں کا ساتھ دیا اور نوجوانوں کے حوصلہ کو بڑھایا تو آگ پر وہ چل گئے. چلیے سر بہت وہ بزرگ بھی آگ پہ چلے ہیں, آگے آگے وہ خود چلے ہیں, پیچھے پیچھے نوجوان چلے. چلیے سر بہت بہت دھنیہ واد آپ کا کہ آپ نے اپنا بہمول سمے ہمارے لیے نہیں, شامل کیا سر. میں آپ کا شکر نیت سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے ساتھ دیا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے, اور اس پیغام پہنچانے کا آپ نے موقع دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیے سر, میں ابھی آپ کی بات کرا رہا تھا. بہت ہی مشہور شاعر بھیکپور پرکھنڈ سسون ضلع سیوان کے ڈاکٹر اعجاز صاحب. چلیے سر, تھینک یو.